آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان شاعر، ایک ایسے خوبصورت شاعر جن کا کلام بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا، اور اساتذہ کے بقول ان کی عمر سے شاید کوئی 20-22 سال آگے کا کلام ہے۔ اچھا لکھتے ہیں کہ سننے والا ایک دفعہ پھر سے دوبارہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ دوبارہ سنائیے، اور یہاں پر میں کسی بھی حوالے سے ایگزیگریشن سے کام نہیں لے رہا، یہ ایک درست بات ہے۔ ان کا ایک خوبصورت شعر آپ تمام احباب پہ گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، جس شے کا جو مقام تھا اس کو وہی کہا، ہم نے چراغ کو بھی نہیں روشنی کہا۔ جناب محمد اویس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور گناگو مصروفیات ہیں آپ کی، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں اسٹڈیز وغیرہ کے اندر۔ مصروفیات تو شاداب چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ، اردو پوائنٹ کا بہت شکریہ کہ ایک ایسا پروگرام چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ جیسے دوست جو ہیں ان کی محبت ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو آپ کا کلام سنا کرتے رہے جب لوگ ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتے تھے، آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی یہ بات ہے، تو بڑا اٹریکٹیو ہوتا تھا ہر طرح سے، ایک بڑا پیارا کینوس تھا آپ کے پاس۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ اسی حوالے سے آپ سے پہلا سوال میرا ہوگا کہ یہ جو کینوس کا جو فائنلائزیشن ہے کہ آپ نے کس چیز میں اپنی طبع آزمائی کرنی ہے، غزل میں یا نظم میں، یہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ نے کیسے کیا؟ میرے خیال میں جو پریکٹس ہوتی ہے نا انسان کی، وہ پریکٹس انسان کو بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی لحاظ، کوئی بھی لحاظ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی کینوس ہو، کسی بھی طریقے کا پروگرام ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ قدم اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے اس معاملے میں یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو میں نے کیسے کور کرنا ہے، وہ بھی آپ کو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے۔ جب مشکل آتی ہے تو اس کا حل تو مل ہی جاتا ہے انسان کو۔ تو میرے خیال میں نظم جو ہے اس کے اندر جو احساس ہے نا، اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے باہر لا سکتے ہیں غزل کے کمپیریزن میں۔ غزل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو شعر ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اب شعر کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک غزل کل ہوتی ہے، پھر غزل کے اندر شعر بھی کل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب نظم کا یہ ہوتا ہے کہ نظم کے اندر مصرع اپنے آپ میں کل ہوتا ہے، لیکن جب وہ نظم کے ساتھ ملتا ہے تب اس کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے نا، تب ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہی خوبصورت بات ہے، وہ جو ایک ربط ہوتا ہے نا نظم کا، پوری نظم کا، وہی خوبصورت بناتا ہے نظم کو۔ اور میرے خیال میں میرے لحاظ سے میں ربط کے اوپر ہی چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں بڑی پیاری بات کہ جو غزل ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسے فلیٹس کی عمارت ہے جس میں ہر فلیٹ میں ایک ڈفرینٹ خاندان بس رہا ہے، اور جو نظم ہے وہ مکمل طور پہ ایک ہی خاندان ہے لیکن وہ سٹوریز میں رہ رہا ہے، تو وہ سب آپس میں کنیکشن جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ بالکل اس طرح۔ اچھا، خوبصورت باتیں آپ سے چلتی رہیں گی، پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، تو سب سے پہلے آپ ہمیں غزل سنائیں گے یا نظم سنائیں گے؟ میری ویسے خواہش یہ ہوگی کہ آپ جو غزل ہمیں سنا رہے تھے کچھ دیر پہلے، اگر وہ ہم سنیں اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں۔ چلیں شاداب، جیسے آپ چاہیں غزل سے انشاءاللہ جناب۔ غزل ایک: جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا، جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا، چاند نکلا تو کوئی میرے برابر نکلا۔ بہت اچھے۔ جاگتی رات اکیلے میں سڑک پر نکلا، چاند نکلا تو کوئی میرے برابر نکلا، ایک گاڑی جو عقب سے میرے نکلی آگے، ایک گاڑی جو عقب سے میرے نکلی آگے، ایک سایہ میرے اندر سے گزر کر نکلا، ایک سایہ میرے اندر سے گزر کر نکلا، بہت اچھا۔ اور پہلے بڑھتے تھے فقط ہاتھ گریبان تلک، پھر کسی روز کسی جیب سے خنجر نکلا، میں جو ڈوبا کیا اچھا، دوبارہ سنائیے۔ پہلے بڑھتے تھے فقط ہاتھ گریبان تلک، پھر کسی روز کسی جیب سے خنجر نکلا، کیا کہنے، اور میں جو ڈوبا تھا اکیلا تھا بھرے دریا میں، اور ابھرا تو میرے ساتھ میں لشکر نکلا، میں جو ڈوبا تھا اکیلا تھا بھرے دریا میں، بہت اچھے، اور ابھرا تو میرے ساتھ میں لشکر نکلا، آگے ڈر تھا کہ عدو میرا نہ جانے کیا ہے، وہ میرے سامنے آیا تو میرا ڈر نکلا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا اچھا شعر ہے، یہ دوبارہ سنائیے۔ آگے ڈر تھا کہ عدو میرا نہ جانے کیا ہے، وہ میرے سامنے آیا تو میرا ڈر نکلا۔ بہت اچھے۔ اویس بھائی، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو سینئرز ہیں ان کی اجارہ داری کا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا شاعر بننا ہے، بڑا شاعر بننا ہے، تو آپ کو سینئرز کے ساتھ
جڑ کر رہنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے کئی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو خرافات بھی کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز کہی جائے اگر، تو کیا آپ کو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا پلہ باندھ کے رکھیں تاکہ آپ آگے نکل سکیں؟ بڑا ایک ڈائریکٹ سا سوال ہے، خیر میرے خیال میں یہ جو ایک سنجیدگی کا ایک عالم ہوتا ہے نا، تو سینئرز کے ساتھ ایک تو آپ کو اگر آپ جڑ کر رہنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کی ایک خواہش ہے نا، جزوی خواہش ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ کی انفرادی خواہش ہے، پھر تو آپ جڑ کے رہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھنونا اس کے پیچھے مقصد ہے تو میرے خیال میں اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ شعر بڑا ہوتا ہے، بالکل صحیح، جو انسان کہتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ جو انسان کہہ رہا ہے کسی کی وجہ سے کہہ رہا ہے پھر غلط ہے، اگر وہ اپنی وجہ سے کہہ رہا ہے اور اپنی وجہ سے معاشرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ معاشرہ جتنی بھی قدغنیں لگائے، جو چاہے کرے، کہہ دو بند کے جتنے بھی سلاسل ہوتے ہیں، آپ کو تو علم ہے کہ لکھنے والوں پہ بڑا بڑا دور گزرا ہے، تو لکھنے والا ہوتا ہے، جو کہنے والا ہوتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح۔ تو جو سینئرز ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، ظاہر ہے ان کی عزت بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دور گزارا ہے، وہ پورا ایک کلام لے کے آئے ہیں، ایک دور لے کے آئے ہیں شاعری کا، تو ان کی عزت تو بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جڑ کے ان جیسا بن جائیں گے، یا ان کے ساتھ جڑ کے لوگ آپ کی عزت کریں گے، تو پھر غلط ہے۔ بالکل، پھر آپ شعر کی عزت نہیں کر رہے، آپ اس بندے کی بھی عزت نہیں کر رہے۔ ویسے بھی آپ سے ہم نے سنا کہ آپ جب 9th کلاس میں تھے تو جب کوئی پیپر ہوتا تھا تو اس کے اندر آپ اپنے پاس سے اشعار بنا کر تحریر کرتے تھے کہ آپ کو یاد نہیں رہتے، وہ ایک تو اس سے آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اس میں کتنی صداقت؟ یہ خیر صداقت تو ہے اس میں، ایک سچی بات ہے، تو کیونکہ شروع بھی وہیں سے ہوا یہ سلسلہ؟ یہ ایسے ہی شروع ہوا، بس یہ ایک سمجھ لیں ایک اتفاق تھا، حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ یہ کام شروع ہوا، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، ابا جی بھی کافی ماشاءاللہ جو ہیں ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک مجھ سے زیادہ ہے، اور وہ ایک بہت باریک بین انسان ہے، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں چیزوں کو، اور پھر رائے بھی رکھتے ہیں، اور ان سے بحث بھی ہوتی ہے اکثر، تو ان سے ہی یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا شروع ہوا، ان کے پاس کتابیں تھیں، خیر وہ مجھے بہت کم کہتے تھے کہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انسان خود اپنے اندر سے دیکھتا ہے، صحیح، اور میرے خیال میں یہ ان کی سوچ بہت اچھی ہے، بالکل صحیح، اور ان کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے، تو آپ نے کمپٹیشن میں شروع کر دیا، بس میں نے پڑھتے ہیں تو میں نے بھی پڑھنا ہے، تو وہ بس پڑھنا شروع کیا اسی طرح سے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہوتی چیزیں، میرا حافظہ بہت کمزور ہے صحیح، کسی لحاظ سے، تو وہ میں پھر بچپن میں یہ کہتا تھا کہ 9ویں 10ویں میں جب پیپر ہوتا تھا، ٹیسٹ ہوتے تھے، کلاس کے اندر ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا، تو میں وہاں پہ جو مضمون آتے تھے اردو کے یا کوئی بھی دوسرے معاشرتی علوم کے سوال، اس طرح کے جو سوالات ہوتے تھے، تو میں اپنے شعر لکھ دیتا تھا، اور وہ اکثر بے وزن ہوتے تھے، اور ابھی بھی بڑے بے وزن ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلق ایک ایسے عظیم ادارے کے ساتھ رہا ہے جہاں سے بہت بڑے بڑے نام نکلے ہیں، ہم اس جانب چلیں گے اور اس سارے ماحول کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آپ سے آپ کی خوبصورت سی نظم سننا چاہیں گے، اگر آپ نظم میں سنا دیتا ہوں، نثری سنیں گے؟ آپ جیسی نظم سنائیں، کیونکہ آپ کی نظم کے عنوانات عموماً ندارت ہوتے ہیں، تو پھر بندہ پریشان ہی رہتا ہے کہ آپ سے کس چیز کی فرمائش کی جائے۔ عنوان سے مجھے شاید مسئلہ ہے، اس وجہ سے چلیں میں آپ کو نثری نظم سناتا ہوں۔ جی، نثری نظم۔ انسان فرض کیا گیا تھا، واہ، انسان فرض کیا گیا تھا، اس کے ہر جزو میں خوابوں اور خواہشوں کی چاشنی کو بھرا گیا، درد کو، دکھ کو، جذبات کی دو رنگی کو انسان کے فرض کیے جانے کے بعد اس پر فرض کیا گیا۔ بہت اچھے۔ انسان فرض کیا گیا تھا، اس کے ہر جزو میں خوابوں اور خواہشوں کی چاشنی کو بھرا گیا، درد کو، دکھ کو، جذبات کی دو رنگی کو انسان کے فرض کیے جانے کے بعد اس پر فرض کیا گیا۔ خوشی کو وقتاً فوقتاً درد کے احساس کی فوقیت کے لیے مساوی قرار دیا گیا۔ کیا بات! خوشی کو وقتاً فوقتاً درد کے احساس کی فوقیت کے لیے مساوی قرار دیا گیا۔ ارتقاء کی کہانی دائمی ہے اور ابتداء کی کہانی بانٹ دی گئی ہے۔ موازنے کے بغیر سوال کا جواب بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ موازنے کے بغیر جواب کا سوال بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر شے کو فرض کر لینے کے بعد اس کا رد بھی لازم قرار دیا گیا۔ شاید موت کا فرض کیا جانا زندگی سے پہلے کی داستان ہے۔ بہت اچھے۔ یا موت زندگی کی تنہا اولاد ہے، اسی لیے موت کی عمر سب سے کم ہے۔ جسم اور روح ایک دوسرے پر فرض ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا۔
बेहतर को चंद एक पे फोकियत थी, बेहतरीन को बेहतर पे और बेहतर को सब पे। बहुत अच्छे। बेहतर को चंद एक पे फोकियत थी, बेहतरीन को सब पे और बेहतर को बेहतरीन पे। समझना जितना आसान है उतना मुश्किल समझाना। इंसान फ़र्ज़ किया गया था क्योंकि इंसान का जवाब बदलता रहता है। जैसे हिसाब में एक्स फ़र्ज़ किया जाता है किसी कीमती चीज़ की औकात का अंदाज़ा लगाने के बहुत लिए, अच्छे। वैसे ही इंसान फ़र्ज़ कर लिया गया था और बाकी दुनिया इंसान की औकात का अंदाज़ा लगाने के लिए फ़र्ज़ कर दी गई। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा, बहुत दाद वैसे। हाय बस हाय। ये नसरी नज़्म। ये एक क्या ख्याल था, ये इस ख्याल की बुनियाद के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये एक बात है, इसमें आप हिसाब किताब जो है, जो मैथमेटिक्स है, उसके भी उसूलों को आप लेके आ रहे हैं। जब आप एक्स की वैल्यू किसी कीमती चीज़ के साथ आप मुशाबे करार दे रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं उसके फ़र्ज़ किए जाने पे, उसके इर्तिकाई दौर पे, उसकी तख्लीक के ऊपर। तो ये ख़यालात कैसे बनते हैं? मेरे ख्याल में हर नज़्म का एक मसला होता है जो उसका अपना मसला होता है। नज़्म अपना मसला तलाश कर लेती है। जब आप अपना मसला नज़्म के अंदर पिरो रहे होते हैं तो नज़्म का भी एक मसला बन रहा होता है जो नज़्म के अंदर ही होता है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसमें जान आ जाती है। उसमें जान आ जाती है। यही बात है कि नज़्म जो होती है, अब उसको हम उन चीज़ों से मिलाएंगे जो चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा इस्तेमाल में हैं, जो चीज़ें हम हर रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमें पता होता है कि ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम उनको ज़िंदगी के साथ किसी भी मुताबिकत से उनका मवाजना नहीं कर पाते या कर नहीं रहे होते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमें ऐसा करने से नई जहतें मिलती हैं। बिल्कुल सही। और जो शायरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल सही, जदीद दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा अवैस भी ज़रा उस गवर्नमेंट कॉलेज के माहौल के बारे में बताइए कि उसका कितना किरदार रहा आपकी इस तख्लीकी जो सलाहियत है उसको उभारने में? गवर्नमेंट कॉलेज एक पुरानी दास्तान है मेरे हवाले से भी। 2009 ये भी तो आप जामिया पंजाब में ज़ेर तालीम है। हम नाज़रीन को बताते चलें कि अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अपना प्यारा कलाम हमें सुना रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब, जो कि एक और बड़ा नाम है, उसमें फ़िल्म एंड टीवी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका मैं हवाला इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखा करते थे कि आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में। तो उस माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए। गवर्नमेंट कॉलेज 2009 में मेरा आना हुआ। सही। मैंने इंटर की तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैं वकील बनना चाहता था, जैसे सब मतलब मेरे टाइप के लोग होते हैं, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि अब मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये तालीम जारी रखनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में जो है दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ पे दूसरे सेमेस्टर के बाद मेरा जो रुझान था, जो 9वीं 10वीं में हरकतें करता था, वो दोबारा से हरकतें मैंने शुरू की। सही। और उन हरकतों को किसी ने नोट किया और किसी ने जाके बता दिया अच्छा बड़े लोगों को कि ये बंदा भी इस तरह की हरकतें करता है। ठीक तो है। वहाँ से लोग जानना शुरू हुए। फिर आहिस्ता 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 जो है रिप्रेजेंटेशन भी हुई, मुकाबले भी बोले, तकरीर, पंजाबी तकरीर में करता हूँ, पंजाबी से मुझे ख़ास मोहब्बत है। सही। और मैं फिर अच्छा वैसे पंजाबी में खुद भी कुछ लिखा आपने? पंजाबी में मैं बहुत कम लिखा है पंजाबी, लेकिन लिखा है तो कुछ पंजाबी में इनायत करेंगे? पंजाबी में मैं कोई आपको बोली एक आधी सुना सकता हूँ। जी जी ज़रूर फौरी तौर पे। ओदी अख विच झात मैं पाई हाँ ते रूह च पचाल आ गया। बहुत अच्छे। ओदी अख विच झात मैं पाई ते रूह च पचाल आ गया। पचाल आ गया। मेरी जिंदड़ी ये बाबूला शटापू मैं दूजा घर टप ना सकी। मेरी जिंदड़ी ये बाबूला शटापू हाय हाय हाय। मैं दूजा घर टप ना सकी। इस तरह की कुछ नज़में भी क्या हैं, एक दो क्या अभी याद नहीं क्या है। कहने, वाह वाह। पंजाबी में भी एक सिलसिला चल रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ाने। चलें उसकी कंटिन्यूटी भी बात करेंगे। अब आपने पहले हमें एक नसरी नज़म सुनाई, हम चाहेंगे आप हमें एक पाबंद नज़म भी सुनाएं। अच्छा ये एक किस्म के ना यूँ एक नमूने के तौर पर पेश कर रहे हैं ठीक कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें माशाल्लाह आपके पास हैं, तो एक पाबंद नज़म। जी मैं ज़रूर। हम सफ़र फेंकते हैं, हम सफ़र फेंकते हैं, हम सफ़र फेंकते हैं, पैर की सूनी जगह दश्त में आसानी है। हाँ हम सफ़र फेंकते हैं हद नज़र से भी परे, अगली सब मंजिलों से अगले सफ़र से भी परे। वाह।
رات سے آگے کہیں نور قمر سے بھی پرے، زیر گرداب اور مد و جزر سے بھی پرے، حرمت پیر کو لبریز تو لیکن نہیں ہونے دیتے۔ کیا ہر نئی گرد کا بھی نام و نسب جانتے ہیں، ہر مسرت سے ملاقات ہے سب جانتے ہیں، ہم مگر درد کا احساس غضب جانتے ہیں۔ لفظ سے مٹنے نہیں دیتے کسی لفظ کی روح، بات سے جانے نہیں دیتے خیالات کی بو، جو بھی جس طرح اترتا ہے تخیل پہ اسے ویسے عیاں کرتے ہیں، خود کو بھی کھوجتے ہیں جسم جہاں کرتے ہیں۔ ہم حریفوں سے محبت کا تعلق تو نہیں رکھ سکتے، ہاں رواداری مگر رکھتے ہیں۔ ہم سفر پھینکتے ہیں منزلوں کے سارے نشانوں سے پرے، اس جگہ پر بھی جہاں کوئی مکیں ہوتا نہیں، پیر آنکھ لگ جائے بھی تو پیر مگر سوتا نہیں۔ ایک سفر تیری طرف کر لیا نادانی ہے، کیا کہنے، پیر کیا تو کہنے، دوبارہ سنائیے ذرا۔ ایک سفر تیری طرف کر لیا نادانی ہے، پیر تو شل ہیں اب، پیر کی سونی جگہ دشت میں آسانی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت داد بہت داد، بڑی بہت شکریہ شاداب۔ کیا نظم میرے اچھا خیال میں یقین کریں آج نا وہ اکثر ہوتا ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ایک کام ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ ڈفرینٹ کلائنٹ سے بھی ملتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اسکرپٹ لکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو انٹینگل کر رہی ہوتی ہے اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ یار جو بندہ مجھے بات بتا رہا ہے سناتا رہے، میں سنتا رہوں کہ یہ کیا اچھا کہہ رہا ہے، اس کے خیال میں ایک جدت ہے۔ تو آج جو ہے وہ باقی پروگرامس کے نسبت آج مجھے آپ سے گفتگو سے زیادہ آپ کو سننا مزیدار لگ رہا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ مطلب کہتے ہیں رسپانس کے اندر کہ یار آپ بہت بول رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا کم بولیں، لیکن آج دل کر رہے ہیں کم بولنے کا، آپ اتنا اچھا سنا رہے ہیں۔ خیر گفتگو بھی ہمارے پاس جو ہے فارمیٹ کا حصہ ہے، تو ایک سوال اور عموماً نئے لکھنے والوں کے ذہن میں بڑی مطلب اہمیت کا عامل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی بڑے بوڑھے سے یہ سنا کہ اگر آپ کو اپنے استاد کے 2-3 ہزار اشعار یاد نہیں ہیں تو آپ شعر و شاعری کرنے کی جسارت نہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اشعار زیادہ یاد ہونا یا بہت زیادہ پڑھ لینا، کیا یہ اس چیز کی صنعت ہے کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں؟ اشعار یاد ہونا ایک علیحدہ بات ہے، میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یاد ہو، وہ ظاہر ہے ایک پریکٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے، آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں یا آپ کو بار بار دہرانے پڑتے ہیں، کیونکہ شعر اکثر اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پہلی بار میں تو کھلتے ہی نہیں ہیں آپ پہ، جو آپ کو بار بار پڑھنے سے اور کسی تجربے سے، بعض اوقات آپ کسی تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کو وہ شعر سمجھ میں آتا ہے اور آپ پہ کھلتا ہے تو آپ کہتے ہو یار یہ کیا، یہ تھا اچھا۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں اب استاد کی بات ہو تو میرا کوئی ایک جس کو آپ کہیں گے کہ مخصوص استاد تو نہیں ہے، ادب ہی میرا استاد ہے، تو لٹریچر ہی ہے، یہ شاعری ہی ہے، یہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو استاد ہیں سب، تو ان کے ساتھ ہی بندہ سیکھتا ہے۔ میرے خیال میں معاشرہ آپ کا استاد ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، اور انہی چیزوں سے آپ کو زیادہ سیکھنا چاہیے، بقدرے کہ آپ کسی ایک انسان کے اوپر فوکس کریں، آپ کہیں کہ میں اس سے ہی سیکھنا چاہوں گا۔ کیا بات، ٹھیک ہے، آپ لے سکتے ہیں جتنی بھی آپ چاہیں، امداد تو ظاہر ہے انسان لیتا ہے ہر اچھا فنکار کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی میوزیکل بڑی پیاری سی چھوٹی سی فلم تھی، اس کے اندر ایک اسپینش وہ ایک مووی تھی، سیمی اسپینش ہم کہہ سکتے ہیں بیکاز اس میں انگلش بھی تھی، اس میں وہ جو ایک بچہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو میوزک سے بڑا شغف ہوتا ہے، تو وہ جس بندے کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کی یعنی جو ایک بہت بڑا موسیقار اپنے دور کا گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کی گانے کے اندر ایک لیرکس میں وہ ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زبان موسیقی ہے اور دنیا میرا خاندان ہے۔ واہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فنکار اتنا وسیع ہوتا ہے؟ بالکل، فنکار اس سے بھی وسیع ہوتا ہے، اس سے وسیع کیا؟ پھر وہ بھی وسیع ہوتا ہے، پلوٹو شلوٹو پہ بھی اس کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں؟ فنکار میرے خیال میں فنکار خود ایک دنیا ہوتا ہے، صحیح، اس نے صرف چیزوں کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس چیز کے اوپر اپنا کون سا رنگ اتارنا ہے۔ صحیح، فنکار کے پاس صرف ایک یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنا رنگ اتارتا ہے چیزوں کے اوپر، صحیح، اور بعض فنکار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے رنگ سے نئی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ویسے بھی ماجد آپ کی بات کاٹوں گا کہ آپ نے خود ہی یہ بات مجھے بتائی تھی کہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں اور مختلف جو علاقہ جات ہیں ان کی بھی آپ لوگوں نے لٹریچر کو کافی زیادہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کو فرانس کی بات کر لی جائے، اٹالین بات کر لی جائے، انگلش تو بہت زیادہ پڑھی ہوگی یقیناً، اور اردو تو پھر زبانی اپنی، تو کون سی ایسی قدر مشترک ہے ان تمام
معاشروں میں جو کہ آپ نے ان سب کلاموں میں دیکھی؟ भूख तो सब में मुश्तरक है। भूख का चूँकि मेरे ख्याल में तो अब सबसे बड़ा जो आप कहें कि मसला ये होता है भूख का, भूख सब में मुश्तरक होती है। और दर्द का एहसास जो है ना, दुख का एहसास, वो काफ़ी मुश्तरक है। बल्कि रूसी लिटरेचर के अंदर दुख के एहसास को तवील करके उसको तूल दिया जाता है। अच्छा, रूसी लिटरेचर में आप देखेंगे तो उसको वो कोई भी एहसास होगा ना तो वो उसको बहुत तूल देंगे। अच्छा, ऐसी अक़वाम को तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता है, तो क्या भूख उनका भी मसला है? उनका भी मसला है, भूख हर बंदे का मसला है, भूख फनकार का मसला है बेसिकली। क्योंकि क्या जामिया स्टेटमेंट। हमारे यहाँ पे चूँकि एक रवायत भी है ये सुनी सुनाई के जो फ़नकार लोग होते हैं वो अक्सर भूखों मरते हैं। तो खैर अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा तब्दील हो रहा है शायद, और होगा भी आगे जाके ठीक ठाक, अल्लाह खैर करेगा। और फ़नकार को उसकी मनपसंद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, और मनपसंद गाना भी खिलाना चाहिए। खैर खाने की बात अलग है। अच्छा चले, हम लोग तो भूख को फिर उसके लग़वी मानों में ले रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, तो एक और नज़्म हम आपसे सुनेंगे, प्रोबेबली एक आखिरी नज़्म, वो आप हमें नज़्म सुनाएं या गज़ल सुनाएं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। मैं नज़्म सुनाऊँगा मेरी। सही, नज़्म से बड़ी मोहब्बत है आप। मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैं तो खुद दूसरों के बोले हुए लफ्ज़ों से अपने जबड़ों के तले फैली हुई भूखी बिलखती हुई इस जीभ की तसल्ली के लिए बोलता हूँ। बहुत अच्छे। मैंने क्या ख्वाब जलाए थे तेरे रास्ते में, मैं तो खुद दूसरों के बोले हुए लफ्ज़ों से अपने जबड़ों के तले फैली हुई भूखी बिलखती हुई इस जीभ की तसल्ली के लिए बोलता हूँ। मैं तो खुद रस्म का पाबंद हूँ, अक़दार के ज़िंदान में जकड़ा हुआ हूँ। मैं कहाँ तेरी ज़बां बोलूँगा, मैं कहाँ वक्त पे फैले हुए ज़िंदान का दर खोलूँगा। मैं फ़कत इतना करूँगा कि तेरे बाद कभी अपनी दुरंगी से थक जाऊँगा तो सो लूँगा, या तेरे लफ्ज़ के बेरहम मानी पे कभी रोलूँगा, वो सभी लफ्ज़ जो तूने भी किसी और से सीखे होंगे। क्या कहने, क्या कहने। मैं फ़कत इतना करूँगा कि तेरे बाद कभी अपनी दुरंगी से थक जाऊँगा तो सो लूँगा, या तेरे लफ्ज़ के बेरहम मानी पे कभी रोलूँगा, वो सभी लफ्ज़ जो तूने भी किसी और से सीखे होंगे। दुख जो आएगा तो क्यों कर मैं कहूँगा कि खुशी आई है, दुख जो आएगा तो क्यों कर मैं कहूँगा कि खुशी आई है। दर्द होगा तो उसे लुत्फ़ का एहसास समझकर किसी महबूब का तोहफ़ा तो नहीं कह सकता। दर्द होगा तो उसे लुत्फ़ का एहसास समझकर किसी महबूब का तोहफ़ा तो नहीं कह सकता, या किसी गम में तमाम उम्र तो अफसरदा नहीं रह सकता। तू मेरे दुख में हमेशा ही मेरे साथ रहा, क्या भला दुखी उगाए थे तेरे रास्ते में, तू खुशी में क्यों मेरे साथ नहीं रह सकता। मैंने तो फूल बिछाए थे तेरे रास्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत दाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे वो दोस्त जो कि लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी अपनी, जाहिर है हर बंदा अपनी कैपेसिटी में ही लिखता है। क्या मशवरा आपने? मशवरा मेरे ख्याल में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से, लिखने से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। हर बंदे की अपनी राय होती है, बाज़ आरा कुछ लोगों की ऐसी भी है कि बहुत से ऐसे शायर गुज़रे हैं और बड़े अच्छे कद के शायर गुज़रे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने मुआशरे को तो पढ़ा है। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो ऑफ कोर्स। तो आप मेरे ख्याल में आप किसी न किसी तरीके से हर चीज़ को पढ़ते रहें, उसको परखते रहें, क्योंकि वो जो परखने की एक आदत है ना, वो आपको नई चीज़ें करने पर राग़िब करती है। बिल्कुल सही। और अगर आप मरगूब हो जाते हैं तो आप एक अच्छे फनकार हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, असूलन हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसके मुताबिक प्रोग्राम इस एंड हो गया, लेकिन एक नज़्म और आपसे सुनना चाहूँगा। नज़्म सुनेंगे? हाँ जी, एक नज़्म और, एक नज़्म और उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि मैं इजाज़त भी ना लूँ। चलिए एक नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे लिखने की आदत है, मुझे लफ्ज़ों को सूली पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे लफ्ज़ों को सूली पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ख़यालों के समंदर को स्याही रोशनाई से नुमायाँ करते रहने में कोई वक्फ़ा नहीं आता। ज़बां की साख्त की औकात की हर लय परखने में
कभी लज्जा नहीं महसूस हो पाती। हाय हाय। मुझे नज़मों के मौजू खोखले उन्वान घड़ने में, बहुत उरियां ख़यालों से किसी के कान भरने में हया का झोल आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे, वाह वाह मुझे वाह वाह वाह। नज़मों के मौजू खोखले उन्वान घड़ने में, बहुत उरियां ख़यालों से किसी के कान भरने में हया का झोल आ जाए, हाय हाय हाय। कभी ऐसा नहीं होता। क्या मगर कहने। जो चाहता हूँ खुद में जिसका ख्वाब रखता हूँ, कभी वैसा नहीं होता। हाय। कभी सोचूं कि उरियानी हर एक हद तक ज़बां पे ला नहीं सकता। हाँ। मैं जो महसूस करता हूँ वो सब बतला नहीं सकता। बहुत अच्छे। मैं सबके सामने मंज़र पे वैसे आ नहीं सकता। आहा। अगर मैं धूप को छाऊं कहूँ या हाथ को पाँव कहूँ तो लोग मुझको सुनना चाहेंगे। अगर मैं धूप को छाऊं कहूँ या हाथ को पाँव कहूँ तो लोग मुझको सुनना चाहेंगे। यही डर है कि कोई शख्स मुझसे मुंह ना मोड़े, आहा। कोई अपनी तवज्जो मेरे चेहरे मेरे लफ्ज़ों से हटाए ना। आहा। मैं सबके कान भरता जाऊं, कोई रोक पाए ना। वाह वाह। मगर ये डर भी अपने आप में बंदिश है नज़मों पर। आहा। रिवायत एक आमिर है ज़माने भर के लफ्ज़ों पर, वाह। कि हर एक सोच बांधी है रिवायत की। तो फिर कागज़ के पन्नों पर रिवायत की ग़ुलामी का मैं कोई बाब क्यों लिखूं? आहा। अगर ये ख्वाब भी लफ्ज़ों ने जन्मे हैं तो अपने ख्वाब क्यों लिखूं? बहुत अच्छे। मगर लिखना रिवायत है, मुझे लिखने की आदत है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद अवैस भाई की खूबसूरत खूबसूरत नज़में, इनकी खूबसूरत गुफ्तगू। यकीनन आपने आज का प्रोग्राम भी बहुत एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम आपकी शायरी से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समाअत और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।